بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی کے جانوروں کا بیان۔ عیب دار جانوروں کی قربانی۔ جس جانور کے سینگ کا کچھ حصہ اوپر سے ٹوٹ گیا ہو، یعنی اس کا خول اتر گیا ہو، اس کی قربانی درست ہے، لیکن اگر سینگ ٹوٹنے کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو، یعنی دماغ کی ہڈی میں سوراخ ہو گیا ہو، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہوں یا بچپن ہی سے اس کے سینگ کی جگہ آگ سے جلا دی گئی ہو، جس کی وجہ سے آگے سینگ نہ نکل سکے ہوں، تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر جانور کا کان تھوڑا بہت کٹا ہو تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن اگر کان کا اکثر حصہ کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ جس جانور کے کان پیدائشی طور پر نہ ہوں تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ جس جانور کی آنکھ کی بینائی بالکل یا اکثر چلی گئی ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا اکثر ٹوٹ چکے ہوں تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور جس کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوں تو اسے چارہ کھانے میں زیادہ دشواری نہ ہوتی ہو تو اس کی قربانی میں کچھ حرج نہیں، اس کی قربانی درست ہے۔ زبان کٹا ہوا جانور جو چرنے پر قادر نہ ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر دم کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر معمولی حصہ کٹا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کی پیدائشی طور پر ہی دم نہ ہو تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی قربانی درست ہے، جبکہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی قربانی جائز نہیں۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ اس کی قربانی نہ کی جائے۔ جو جانور بالکل لنگڑا ہو یا اس قدر لنگڑا ہو کہ 3 پاؤں زمین پر رکھتا ہو اور چوتھا پاؤں زمین پر رکھ ہی نہ سکتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر چوتھا پاؤں زمین پر ٹیک کر لنگڑا کر چل سکتا ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ بکری کے 2 تھنوں میں سے ایک تھن اگر خشک ہو جائے یا کاٹ دیا جائے تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی، اور اگر گائے یا اونٹنی کے 2 تھن کٹ جائیں یا سوکھ جائیں تو ان کی قربانی بھی جائز نہ ہوگی، لیکن اگر گائے یا اونٹنی کے 4 تھنوں میں سے صرف 1 تھن کٹ جائے تو اس کی قربانی درست ہے۔ گابھن جانور کی قربانی مکروہ ہے جبکہ ولادت کا وقت قریب ہو۔ خصی جانور کی قربانی نہ صرف جائز بلکہ افضل اور مسنون ہے، کیونکہ اس کا گوشت غیر خصی سے اچھا ہوتا ہے۔ خنثی جانور جس کے بارے میں پتہ ہی نہ چل سکے کہ وہ نر ہے یا مادہ، اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ جو جانور صرف گندگی اور غلاظت کھاتا ہو، دیگر چارہ نہ کھاتا ہو، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ وحشی اور جنگلی جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر خریدتے وقت جانور صحیح سالم تھا لیکن بعد میں عیب دار ہو گیا تو مالدار پر اس کے بجائے دوسرے صحیح سالم جانور کی قربانی لازم ہے، اور اگر فقیر ہے تو اسی عیب دار جانور کی قربانی کر سکتا ہے، دوسرے جانور کی قربانی اس پر لازم نہیں ہے۔ جو جانور پہلے سے صحیح سالم تھا لیکن قربانی کے لیے کوشش کرتے وقت اچھل کود وغیرہ کی وجہ سے عیب دار ہو گیا تو اس کی قربانی میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔